بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سب لوگوں کے ساتھ قرآن پاک کے تیسرے پارے کا ترجمہ اور تفصیل بیان کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی، اور روح القدس جبرائیل کے ساتھ ان کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد آنے والے لوگ آپ باہم نہ لڑتے، جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے باہم اختلاف کیا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لائے، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی یا سفارش کام آئے گی، اور کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو سنبھالے ہوئے ہے، اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو اپنے احاطے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں، اور وہ بلند تر نہایت عظمت والا ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ پھر جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس لیے جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی رکھی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا بے شک اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ چنانچہ وہ ہکا بکا رہ گیا جس نے کفر کیا تھا، اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ظالم ہیں۔ یہ اسی طرح کہ اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ اس نے کہا اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا۔ اللہ نے پوچھا تو کتنی دیر یہاں رہا ہے؟ اس نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو موت کی حالت میں 100 سال رہا، البتہ تو اپنے کھانے پینے کا سامان دیکھ، وہ بالکل سڑا بسا نہیں، نیز دیکھ اپنے گدھے کے ڈھانچے کو، اور یہ اس لیے ہوا کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں، اور تو گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ، ہم کیسے انہیں ابھار کر جوڑتے پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب اس کے سامنے یہ سب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا کیا تو اس پر ایمان نہیں لایا؟ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں تو قلبی اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا پھر تو 4 پرندے لے کر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو بلا، وہ تیرے پاس دوڑ کر چلے آئیں گے، اور جان لے کہ بے شک اللہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ ان لوگوں کے مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی سی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اجر بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے اور دکھ نہیں دیتے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات کہنا اور معاف کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد دکھ دیا جائے، اور اللہ بے پرواہ نہایت بردبار ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال چکنے پتھر کی سی ہے جس پر مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زور کی بارش ہو تو ساری مٹی بہہ جائے اور صاف چٹان رہ جائے۔ وہ ریاکار جو نیکی کرتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا،
اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا جوئی اور پوری دل جمی سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس باغ کسی ہے جو کسی اونچی سطح پر ہو، اس پر زور کی بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے، پھر اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی ہو تو فوار ہی کافی ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس باغ میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں، اور اسے بڑھاپا آ جائے جبکہ اس کی اولاد کمزور ہو؟ پھر اچانک اس باغ پر ایسا بگولا آ پڑے جس میں آگ ہو اور وہ اسے جلا کر راکھ کر دے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم کماتے ہو، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالی ہیں، اور مت ارادہ کرو اللہ کی راہ میں ردی اور خراب چیز خرچ کرنے کا، جبکہ تم خود وہ چیز لینا پسند بھی نہیں کرتے۔ اللہ یہ کہ اس کی بابت تم چشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، قابل تعریف ہے۔ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس شخص کو حکمت دی گئی تو اسے بہت بھلائی عطا کی گئی، اور ان باتوں سے عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور تم کسی قسم کا خرچ کرو یا کوئی بھی نظر مانو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم ظاہر کر کے صدقات دو تو یہ اچھی بات ہے، اگر تم اسے چھپا کر فقیروں کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وہ اللہ تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے۔ اے نبی، لوگوں کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور تم اپنے مال میں سے جو خرچ کرو وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہو، اور تم اپنے مال میں سے جو خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا صلہ دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صدقات تو ان ضرورت مندوں کے لیے ہیں جو اللہ کے کاموں میں ایسے مشغول ہوں کہ اپنے روزگار کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہ کر سکتے ہوں، نہ واقف شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرے۔ تم انہیں ان کے چہرے سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم اپنے مال میں سے جو کچھ خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن میں چھپا کر اور ظاہر، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے اجر ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو۔ یہ سزا اس لیے ملے گی کہ وہ کہتے تھے تجارت بھی سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے اور وہ سود کھانے سے باز رہے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جو شخص دوبارہ سودی معاملہ کرے تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور جو سود باقی ہے وہ چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ پھر اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہی ہیں، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی ظلم کیا جائے گا۔ اور اگر تمہارا مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک اسے مہلت دو، اور تمہارا صدقہ کرنا، قرض معاف کر دینا تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص نے جو کچھ کیا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں ایک مقررہ مدت کے لیے ادھار کر لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ تحریر کر دے، اور لکھنے والے لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے، اسے لکھنا چاہیے۔ اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ قرض ہو، اور اسے اپنے رب اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور لکھواتے وقت مقروض اس میں سے کوئی چیز کم نہ کرے۔ لیکن اگر وہ جس کے ذمہ قرض ہے نادان یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا مختار انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ اور تم اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، پھر اگر 2 مرد
میسر نہ ہوں تو ایک مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں جنہیں تم گواہوں کے طور پر پسند کرو، یہ اس لیے کہ ایک عورت اگر بھول جائے تو ان میں سے دوسری سے یاد دلا دے، اور گواہ جب بلائے جائیں گے تو وہ انکار نہ کریں، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے مقررہ مدت کے ساتھ لکھوانے میں سستی نہ کرو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اور گواہی کے لیے زیادہ درست طریقہ ہے، اور اس طرح تمہارے شک میں پڑنے کا امکان بھی کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، تم آپس میں نقد جو تجارتی لین دین کرو اسے نہ لکھا جائے تو تم پر کوئی حرج نہیں، اور جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہیں یہ احکام سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز گروی رہن کے طور پر قبضے میں دے دی جائے، اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرے جس شخص پر اعتبار کیا گیا ہو، اسے چاہیے کہ دوسرے کی امانت واپس ادا کر دے، اور اپنے رب اللہ سے ڈرتے اور تم گواہی نہ چھپاؤ، اور جو شخص گواہی چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے خواہ اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی ہے، اور سارے مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے حکم سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، کسی شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو اس نے برائی کی اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول چوک ہو جائیں تو ہمیں ہماری گرفت نہ کر، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے ہمارے رب جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے وہ ہم سے نہ اٹھوا، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے، اسی نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل کو نازل کیا اس سے پہلے لوگوں کے ہدایت کے لیے، اور اسی نے فرقان قرآن نازل کیا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا۔ بے شک اللہ سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، وہی ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں کچھ آیات محکم واضح ہیں جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور کچھ دوسری متشابہات غیر واضح ہیں۔ پھر جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ ان میں سے انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو غیر واضح ہیں، ان کا مقصد محض فتنے اور تعویل کی تلاش ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی بھی ان کی تعویل نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ان متشابہات پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اور نصیحت و عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اور عطا کر ہمیں اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب یقیناً تو لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے بچانے میں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں، ان کا انجام آل فرعون اور ان لوگوں کا سا ہے ہوگا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اے نبی جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجئے عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تحقیق تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک بڑی نشانی ہے جو بدر باہم ٹکرائے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ وہ کفر تھا۔ مسلمان ظاہری آنکھوں سے ان کو اپنے سے دو گنا دکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے قوت دیتا ہے، بے شک اس میں بصیرت والوں کے لیے عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے
خواہشات نفس کی محبت مزین پرکشش کر دی گئی ہے، یعنی عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں سے، نشان لگے عمدہ گھوڑوں سے، مویشیوں سے، کھیتی سے، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اچھا ٹھکانہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے میں تمہیں ان سے بہتر چیز بتاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں پر خوب نظر رکھنے والا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہمیں مان لائے، پس تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یہ لوگ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، حکم بجلانے والے، خرچ کرنے والے اور سحری کے اوقات میں بخشش طلب کرنے والے ہیں۔ اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فرشتوں اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے، حالانکہ وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ پہلے پارے سے تیسرے پارے کے نصف تک ہمارا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے تیسرے پارے کے نصف تک اس کی تفصیل بیان کروں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آسمانوں کی حیثیت کرسی کے مقابلے میں صرف اتنی ہی ہے جتنا کہ خالی زمین میں پڑی انگوٹھی کی ہو، جبکہ عرش کی فضیلت کرسی پر ویسی ہی ہے جیسے خالی زمین کی فضیلت اس انگوٹھی پر ہے۔ حقیقت میں اللہ جو عرش اور کرسی کا پیدا کرنے والا ہے سب سے بڑی عظیم ذات ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کرسی کے ساتھ ایمان لانا اور عرش کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا، جمہور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ کرسی عرش کے مقابلے کے سامنے ہے اور یہ قدموں کی جگہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ رمضان صدقہ فطر کے نگرانی پر مقرر کیا تو میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے آتے ہی غلے میں سے مٹھی بھر کر لینا شروع کیا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ پھر پورا قصہ بیان کیا تو اس نے کہا، اے ابو ہریرہ، جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو صبح ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھ پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر رہے گا جو کہ تمہاری حفاظت کرے گا اور شیطان صبح ہونے تک قریب نہ پھٹکنے پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بڑا جھوٹا ہے، مگر یہ بات اس نے سچی کہی، وہ شیطان تھا۔ طاغوت لفظ بڑے وسیع معنی رکھتا ہے، اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی معبود حقیقی کے علاوہ پرستش یا عبادت کی جائے۔ حجر، شجر، قبر، انسان زندہ یا مردہ، حیوان، مورتی، چاند، سورج، ستارے اور پتھر وغیرہ۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء اور رسول علیہ السلام اور جو بھی اللہ کے سوا ہیں اور ان کی کسی بھی صورت میں عبادت کی جائے تو وہ طاغوت کہلائیں گے، گو حقیقت میں وہ طاغوت نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ کی اطاعت میں نیک اعمال کرتا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے آزمانے کے لیے شیطان کو بھیج دیتے ہیں اور وہ اس کی وجہ سے وہ برے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ سارے نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ حکمت کے اصل معنی دانائی کے ہیں، لیکن یہاں یہ لفظ علم اور قرآن و سنت کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے، مطلب یہ کہ کسی شخص کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں عمل کرنا آسان ہو جائے۔ الحافاً اصل میں اس کے معنی چمٹ کر سوال کرنا ہے، لیکن امام طبری اور دوسرے مفسرین کے اس کے مطلب یہ بیان کیا ہے، بالکل سوال نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ایسے شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عادل بادشاہ، وہ نوجوان جو اللہ کے لیے بے قرار رہے، وہ 2 مرد جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اور ایسا انسان جس کو کسی جاؤ جمال والی عورت نے برے کام کے لیے دعوت دی تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسا انسان جس نے کسی چیز کا صدقہ دیا، اس کو پوشیدہ انداز میں دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ علم نہ ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خیرات کی ہے۔ ایسا شخص جس نے تنہائی کی حالت میں اللہ کو یاد کیا تو اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ ربا، سود، جس کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ربا الناسیت، ربا الفضل۔ ربا کے لغوی معنی زیادتی اور اضافے کے ہیں۔ شرعاً ربا یہ ہے کہ کچھ مدت کے لیے کسی کو 100 روپے اس شرط پر دینا کہ واپسی پر 150 یا 125 روپے دینے ہوں گے۔ یہ 25 یا 50 روپے زیادہ جو اس مدت کے عوض ہیں وہ سود ہیں، اسے ربا الناسیت کہتے ہیں۔
ربا الفضل اس سود کو کہتے ہیں جو 6 اشیاء میں کمی پیشی یا نقد و ادھار کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی تفصیل حدیث میں آئی ہے۔ مثلا گندم کا تبادلہ کرنا ہو تو فرمایا گیا ہے کہ ایک تو برابر برابر ہو، دوسرا ہاتھوں ہاتھ ہو۔ اگر اس میں کمی پیشی ہوگی یا ایک نقد اور دوسری ادھار ہوگی یا دونوں ہی ادھار، تب بھی سود ہے۔ احادیث میں بھی سود سمیت حرام کی کمائی سے روکا گیا ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے اور خون نکالنے کی قیمت لینے دینے سے منع فرمایا ہے، نیز گودنے اور گدوانے والے پر، سود کھانے اور کھلانے والے پر اور تصویر بنانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح فاحشہ عورت کی کمائی سے منع فرمایا ہے۔ علاوہ ازیں ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ برنی ایک اعلیٰ قسم کی کھجور لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا یہ کہاں سے لائے ہو؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے پاس خراب کھجور تھی تو میں نے اس خراب کھجور کے 2 سا دے کر 1 سا لیا تاکہ آپ کی خدمت میں کھانے کے لیے پیش کروں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افسوس ہے افسوس، یہ تو بالکل سود ہے، بالکل سود، ایسا مت کرو، اور اگر تم نے دوبارہ کھجور خریدنی ہو تو پہلے اپنی کھجور بیچو اور عمدہ کھجور کی قیمت ادا کر کے خریدو۔ صدقے سے مراد یہاں معاف کر دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے غلام سے کہا کرتا تھا، اگر تو قرض واپس لینے کے لیے کسی تنگدست کے پاس جائے تو اس سے درگزر کرنا، شاید کہ اللہ بھی ہم سے درگزر فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سے اس کی ملاقات ہوئی تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ رہن کا مطلب گروی رکھنا ہے۔ حدیث سے بھی اس کا جواز ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے ایک وقت تک کے لیے اناج خریدا اور اپنی ذرا اس کے پاس گروی رکھی۔ حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھیں تو وہ اس کے لیے رات کی عبادت سے کافی ہیں۔ یہاں تک ہمارے تیسرے پارے کے نصف کا ترجمہ اور تفصیل مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائیں، آمین۔